بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پہ سوال مت اٹھاؤ کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزہ کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بانٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرا برابر بھی علم۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پہ گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو چکے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کر اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کر خود چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں ہی بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہے وہ اپنی ذات میں بھی اتنا ہی خوش ہو۔ ویسے بھی پریٹینڈ کرنا آج کل کے زمانے میں ہر شخص کو آتا ہے، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیت بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس دکھ کی سزا کاٹتا ہے، بس ہمیں ہی خبر نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہوتی ہیں تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر کرنا سیکھو، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاووں اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پہ یقین رکھنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پہ خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ تھا، اور اس کا ایک اور آخری حصہ ہے یعنی کہ تھرڈ پارٹ، جو کہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ اور اگر آپ نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو وہ بھی اس چینل پہ موجود ہے، جس کا نام ہے تو تب بھی رحیم تھا اور تم اب بھی رحیم ہے، تو ضرور دیکھیے گا۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا. تو اب کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.